مراد راز صاحب استحکام پاکستان پارٹی. مراد صاحب ایسے میں آتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ استحکام پاکستان پارٹی کی خبر صرف اسی وقت آتی ہے جب کوئی جوائن کرتا ہے. کچھ سیاست میں بھی کر لیں, کو پتہ لگے لوگوں کو کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی آ رہی ہے. اور سنا کہ ان قریب آنے والے دنوں میں ایک اور پریس کانفرنس بھی ہونی جا رہی ہے. یہ کس کی پریس کانفرنس ہے جس کی اتنی باز گشت ہے کہ ہو جائے گی؟ اگر اجازت دیں تو میں پہلے تحریک انصاف کا ویو لے لوں. ولید اقبال صاحب, یہ جو الزامات ہیں یہ بار بار لگ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا دو چیزیں ہیں. ایک تو جو الزامات ہیں وہ جو سیاستدان آپ کی پارٹی کے پریس کانفرنس یا ٹی وی انٹرویوز میں لگاتے ہیں, اور دوسرا کہ وہ طریقہ کار جس کے بعد یہ انٹرویوز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو کانٹینٹ اس کی بات کر لیں میرے ساتھ. کیا واقعی یہ سارا ذہن سازی کی گئی, سائفر کے اوپر غلط کیا گیا, خان صاحب کو تھوڑا نیشنل لیڈر بننا چاہیے تھا, کیوں آپ نے یہ کام کیا, بزدار فرا گوگی؟ یہ تو خیر بات پوری طریقے انصاف کرتی کہ ہم عثمان بزدار کو اور فرا گوگی کو ڈیفینڈ کرتے رہے اتنا عرصہ. جی ولید اقبال صاحب. جی وہ آپ شروع میں جو بات کر رہے تھے نا کہ وہ کوئی پیمرا نے کچھ کیا ہوا تھا کچھ جب ہم حکومت میں تھے, اور اب اس طرح کی ایک چیز ایک اور جاری کر دی کہ جی یہ پروکلیمڈ آفینڈر ہیں. تو وہ مشہور زمانہ نظم ہے علامہ اقبال کی ساقی نامہ, اس کا شعر مجھے اس سے یاد آیا آپ کی گفتگو سے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. یہ جنون نے گایا بھی نہیں دور کو اور اس دور کو کمپیئر کر. جی یہ جنون کا گانا بھی ہے میرا خیال. بالکل جی, جنون جنریشن. جی بٹ وہ کلام علامہ اقبال کا ہے. سو انداز بدلے گئے, میں راز نہیں بدلے گئے. نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. بہرحال میں یہ وہ تو دو دور, پچھلے دور اور اس دور کے ہم کمپیئر کریں اگر تو یہ بات آتی جس طرح آپ کر رہے تھے. لیکن جہاں تک الزام جو لگائے گئے ہیں ان کا تعلق ہے, وہ تو الزام جو لگانے والا ہے وہی بیسٹ پرسن ہو سکتا ہے جس کو آپ بلائیں اور اس سے اپنے الزامات کی وضاحت لیں. میں تو اپنے بہاف پہ, میں فاروق حبیب کے بہاف پہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک بات ضرور ہے کہ ان کی بازیابی ایک خوشائند بات ہے. میرے خیال میں جبری طور پہ کسی بھی طریقے سے کسی کو لاپتہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ لاپتہ کے زمرے میں آتے تھے. ایک اعلان تو ہوا کہ وہ گرفتار کیے گئے ہیں, لیکن آپ ہی نے بتایا ہے کہ اس کی مزید کوئی تفصیل. سر ویسے پارٹی فارغ کرتے ہیں, ویسے ڈسمینٹل کرتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے, کوئی بیچاروں کو مشکل سے تو نکالیں ساروں کو جن کو اس کے بعد پریس کانفرنسیں کرنی پڑتی. نہیں جی, وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک پیٹرن سا تو بنا ہوا ہے, تو محسوس یہی ہوتا ہے جس طرح آپ نے بھی کہا, نہ یہ پہلی بار ہے جو اس طرح ہو رہا ہے پچھلے چند ماہ میں, نہ لگتا ہے کہ یہ آخری بار ہے, کیونکہ آپ نے ہی بتایا کہ ایک اور پریس کانفرنس کی کوئی باز گشت ہو رہی ہے. لیکن میں یہ ذہن سازی کا جو لفظ ہے, میں اس پہ تھوڑا سا اپنا ایک ویو جو ہے وہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. اور میں کچھ سال پیچھے جانا چاہتا ہوں. ہمارے ایک کالیگ ہیں, ہمارے ایم این اے بھی رہے ہیں کراچی سے, ان کا نام ہے نجیب ہارون, انجینئر نجیب ہارون. یہ کسی سٹیج پہ انہوں نے شاید استعفیٰ دیا تھا, تو ان کا ایک بڑا تفصیلی انٹرویو آیا تھا 1 to 1 ایک چینل کے اوپر. تو مجھے ان کا ایک جملہ بڑا یاد ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے چیئرمین ہیں پارٹی کے, وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں, اور پھر جو سننے والے ہوتے ہیں, یہ اب میں ان کے الفاظ آپ کو دہرا رہا ہوں, یہ آپ کہیں سے کسی آرکائیو سے کسی چینل کی نکال بھی سکتے ہیں. اس وقت ہم گورنمنٹ میں تھے ہماری پارٹی. تو انہوں نے یہی کہا کہ چیئرمین اپنی بہت سی چیزیں کہتے ہیں اور پھر ہر ایک کا اس کو اپنے طریقے سے ڈی کوڈ کرنے کا کوئی ہوتا ہے سلسلہ. تو اب جو ڈیکوڈنگ پرابلم ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیکوڈنگ پرابلم ہے. آپ نے مجھے تبصرہ مانگا ہے نا, تو میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں جواب تو نہیں دے سکتا کسی کے بہاف پر کہ اس نے کوئی الزام, لیکن یہ انہوں نے جس نے آ کے کوئی بات کی ہے کہ جی مجھے اس طرح اس لائن پہ لگایا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسی طرح اس کو ڈی کوڈ کیا. کیونکہ نگران وزیر اعظم نے یہ کہا ہے نا کہ جی ہر پارٹی یہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے, جو آنے والا الیکشن ہے جس کی ابھی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جن افراد پہ کوئی کیس نہیں ہے یا جو نااہل نہیں ہے, یا جس طرح سے بھی اگر وہ مطلب کوئی انہوں نے خلاف قانون نہیں کوئی چیز کی, کوئی آئین سے انحراف نہیں کیا, تو ان کو بالکل یہ ہے اجازت الیکشن کی. اور ہر پارٹی کے لیے خصوصاً بندے تھوڑ جانے ہیں, مطلب وہ کم ہو جانے ہیں, جس طریقے سے جس سپیڈ سے کام دوبارہ شروع ہو گیا, یہ لگتا نہیں ہے کہ بہرحال یہ تو اب تھوڑا سا قبل از وقت ہے, کیونکہ ابھی الیکشن کی کوئی تاریخ آئے, الیکشن کی کوئی ٹائم ٹیبل آئے, اس میں کوئی کاغذات نامزدگی لوگ داخل کریں, اس وقت اندازہ ہو جائے گا. میرے اپنے خیال میں تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب اتنا تجربہ ہے, حالانکہ
26-27 سال پرانی پارٹی ہے، لیکن جو اس کا زیادہ مخصوص تجربہ الیکشنز کا ہے وہ اب پچھلے 10 سال سے ہے. تو اب اتنا تجربہ اور اتنا جو آرگنائزیشن اور الیکشن کی کیمپین اور الیکشن کے دن اور پھر پارٹی کی جو ایک پہچان ہے اور جو اس کی مقبولیت ہے، اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ اوارڈ کرنے میں پارٹی کو کوئی مشکل نہیں ہوگا. چلے یہ ویل سی آگے جا کے اس فاروق حبیب صاحب نہیں ہوں گے ان میں. فاروق حبیب صاحب اپنا ٹکٹ کہیں اور تلاش کریں گے اور ڈونٹ بینک آن دیٹ ایدر. حالات کے اور واقعات کے اوپر ہے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن مراد آصف، پھر میں آئی کم ٹو یو فار. میں تو کہہ رہا ہوں قبل از وقت ہے، بٹ میں نے ابھی کا گیسٹ جو اپنا وہ یہی کیا ہے.